ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ 40 سال کا سفر، ریگستان کی تپتی ریت اور آسمان کے نیچے ایک ایسی قوم جو ہر دن ایک نئی سیکھ رہی تھی۔ لیکن اس لمبے سفر میں ایک اور پریشانی اٹھی۔ ایک دن بنی اسرائیل ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں چاروں طرف سوکھی زمین تھی، کہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ بچے پیاسی آواز میں بولے، چچا ماں، پانی کہاں ہے؟ عورتیں بے چین تھیں، مرد تھکے ہوئے قدموں سے دور دور تک پانی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہر اور صرف ریت، خاموشی اور گرم ہوا تھی۔ قوم ڈر گئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم پیاس سے مر جائیں گے، ہمارے بچوں کو پانی چاہیے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ہاتھ میں لے کر ایک اونچے پتھر کے پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا، میرا رب رحمت والا ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی اور جیسے ہی پتھر پر ماری، پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے 12 صاف چمکتی ہوئی پانی کی دھارائیں نکل پڑی۔ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ سوتے، بچے خوشی سے دوڑ پڑے، عورتیں برتنوں میں پانی بھرنے لگی، مرد اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور حیرانی بھی۔ اللہ نے ریگستان کے بیچ ان کے لیے پانی نکال دیا تھا۔ یہ تھا اللہ کا ایک اور بڑا معجزہ اور ایک یاد دلانے والا سبق، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب پانی کی کمی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن دل کا امتحان ابھی باقی تھا۔ بنی اسرائیل چشموں کے پاس آرام سے بیٹھنے لگے، بچے پانی میں کھیل رہے تھے اور بوڑھے لوگ پیڑوں کی چھاؤں میں بیٹھے سکون لے رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کے دلوں میں پھر وہی پرانی کمزوری جاگنے لگی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہمارا پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر ایک ہی کھانا ہر روز ہمیں تھکا دیتا ہے، کبھی الگ سواد بھی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی آسان نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی چیزیں چاہتے ہو؟ لیکن قوم چپ رہی، ان کے چہروں پر پھر وہی ضد دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ کچھ نے کہا، ہم کب تک اسی ریگستان میں بھٹکتے رہیں گے؟ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے پھسپھساتے ہوئے کہا، کہیں یہ سفر ہماری غلطی کی وجہ سے کبھی ختم ہی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ سفر تمہیں کمزور بنانے کے لیے نہیں، مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھروسہ آئے اس پر، نہ کہ دنیا پر۔ رات ہوتی تو ستاروں کی روشنی میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی باتیں دھیرے دھیرے سوچتی رہتی۔ کچھ کے دل بدلنے لگے، کچھ کے دل سخت ہی رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ چل رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی راستہ لمبا ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی کمزوری سے نکل کر اصلی ایمان تک پہنچ سکے۔ 40 سال کا سفر مہینے اور سال دھیرے دھیرے بیتنے لگے۔ بنی اسرائیل اب سمجھنے لگے تھے کہ یہ بھٹکنا صرف سزا نہیں بلکہ ایک بڑی سیکھ ہے۔ ریگستان کی گرم ہوا، لمبے سفر اور نہ ختم ہونے والی تھکان، ان سب نے ان کے دلوں سے ضد کو دھیرے دھیرے نکالنا شروع کر دیا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، آسمان میں بادلوں کے بیچ ہلکی سی بجلی چمکی۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیٹھے اللہ کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، کب وہ دن آئے گا جب میری قوم تیری باتوں کو پوری طرح ماننے لگے گی؟ ریگستان خاموش تھا، بس ہوا کی آواز تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی کچھ عجیب سا ہوا۔ قوم شانت تھی، شکایتیں کم تھیں، بحثیں رک گئی تھیں، اور پہلی بار لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں صبر سیکھنا ہوگا، یہ سفر آسان نہیں لیکن اللہ کے لیے ہے۔ ہماری مصیبتیں ہمارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں سن کر مسکرائے۔ ان کے لیے یہ مسکان سب سے بڑی راحت تھی،
क्योंकि अब कौम के दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। बच्चे खेलते हुए दुआएं सीखने लगे, औरतें अपने घर वालों को सब्र की बातें समझाती, मर्द मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, हमें जहां चाहे ले चलो। ये उनकी लंबे इम्तिहान का सबसे अहम मोड़ था, क्योंकि अब उनके दिलों में डर की जगह यकीन ने जगह ले ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, जब कौम का दिल बदल जाता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं, और बहुत जल्द वही होने वाला था जो पूरे 40 साल से इंतजार में था। एक नई शुरुआत, एक नया सफर और एक नई रहमत। साल बीत चुके थे, रेगिस्तानी जिंदगी अब उनकी आदत बन चुकी थी, मगर एक बात धीरे धीरे उनके दिलों में जम चुकी थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक सुबह जब सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकली, बनी इजराइल मूसा अलैहिस्सलाम के चारों तरफ जमा हो गए। आज उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी। तभी अल्लाह की तरफ से एक नूरानी आवाज उतरी, ऐ मूसा, अब तुम्हारी कौम तैयार है, अब वो रास्ता खोल दो जो इतने सालों से बंद था। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, हवा रुकी, जमीन थमी, और ऐसा लगा जैसे पूरी कुदरत किसी बड़े फैसले के इंतजार में है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुड़े और कहा, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। बनी इजराइल इधर उधर देखने लगे। उन्हें तो हर तरफ बस रेत ही रेत दिखाई देती थी। तभी दूर एक पहाड़ी के पीछे से हल्की सी हवा चली, और अचानक उनके सामने एक नया रास्ता उभरने लगा। रेत खिसकती गई, पत्थर अलग होते गए, और एक चौड़ा सीधा रास्ता उनके सामने खुल गया। कौम की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। कुछ ने सजदा किया, कुछ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, और कुछ बस मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब समझ आया, जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसके लिए हर बंद रास्ता खुल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो अब इस रेगिस्तान से निकलकर नई जिंदगी की तरफ। यूं 40 साल का सफर, 40 साल की गलतियां, 40 साल की सीख आज पूरी हो गई। कौम आगे बढ़ी, और पीछे रेगिस्तान की रेत उनके पैरों के निशान धीरे धीरे मिटाती गई, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैंने तुम्हें माफ किया, अब नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। Silly